السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑھنے والا شر خیر مدد آمین۔ ڈیئر سسٹرز، ہم لوگ سورۃ الانعام آیہ مارکہ 145 تک تفسیر اور آیہ مارکہ 146 تک ٹرانسلیشن کر چکے تھے۔ آج کا لیسن آیہ مارکہ 147 سے سٹارٹ کریں گے اور 150 تک ٹرانسلیشن کریں گے اور تفسیر کا لیسن آیہ مارکہ 146 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس سے پہلے لیسن میں تھوڑی مسٹیک ہو گئی تھی آیہ مارکہ کی نمبرنگ میں، تو اب آپ لوگ دوبارہ سے دیکھ لیجئے گا اور کریکشن کر لیجئے گا۔ تو آئیے لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون۔ ٹرانسلیشن آیہ مارکہ 147 سے۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، اے نبی پس اگر وہ آپ کو جھٹلا دیں، فَقُل تو آپ فرما دیجئے رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، آپ کا رب صاحب رحمت بہت ہی زیادہ وسعت والا ہے، وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، اور نہیں پھیرا کرتا عذاب اس کا وہ ناگار لوگوں سے۔ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، ان قریب کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا، ما اشرکنا، نہ ہم شریک ٹھہراتے، ولا آباؤنا، ہم اور نہ ہمارے باپ دادا، اشرکنا نہ شریک ٹھہراتے ہم اور نہ ہی ہمارے باپ دادا، ولا حرمنا، اور نہ ہم حرام کرتے، من شیء، کسی بھی چیز کو، کذالک کذب الذین من قبلہم، اسی طرح جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، حتی ذاقوا بأسنا، یہاں تک کہ انہوں نے چکھ لیا ہمارے عذاب کا مزہ۔ قل هل عندکم من علم، آپ فرما دیجئے کیا تمہارے پاس اس کے بارے میں کچھ علم ہے، فتخرجوہ لنا، تو اس کو نکال لاؤ ہمارے لیے، ان تتبعون، نہیں تم پیروی کرتے، الا الظن، مگر گمان کی، وَإِنْ أَنْتُمْ، اور نہیں ہو تم، الا تخرصون، سوائے اٹکل کے، اور نہیں تم مگر اٹکلیں کرتے۔ قل فللہ الحجۃ البالغہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے بس اللہ کے لیے ہی حجت ہے پہنچنے والی۔ فلو شاء، تو اگر وہ چاہتا، لہداکم اجمعین، البتہ تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ قل ہلم شہداءکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے آؤ بلاؤ اپنے گواہوں کو، الذین وہ لوگ یشہدون
کہ وہ گواہی دیں ان اللہ حرم ھذا، بے شک اللہ نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے. فإن شاہدوا، پس اگر وہ گواہی دے دیں، فلا تشہد معہم، تو نہ تم گواہی دینا ان کے ساتھ. ولا تتبع اہواء، اور نہ تم پیروی کرنا خواہشات کی، الذین کذبوا بآیاتنا، ان لوگوں کی جنہوں نے جھٹلا دیا ہماری آیات کو. والذین لا یؤمنون بالآخرہ، اور وہ لوگ جو نہیں ایمان لاتے وہ آخرت پر. وہم بربہم یعدلون، اور اپنے رب کے ساتھ برابری ٹھہراتے ہیں. تفسیر آیت مبارکہ 146 سے وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ. جیسا کہ ہم لوگ آیت مبارکہ 145 میں پڑھ چکے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی آپ فرما دیجئے کہ چند ایک چیزوں کے علاوہ کوئی ایسی چیز حرام نہیں ہے. جو جو چیزیں حرام ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو گنوا دی ہیں. اب مزید وضاحت کی جا رہی ہے آیت مبارکہ 146 میں کہ جو چیز یہودیوں پہ حرام کی تھی وہ تو ان کو بطور سزا ان پہ حرام کی گئی تھی، ورنہ یہ چیزیں پہلے سے ان پہ حرام نہیں تھیں. اس آیت مبارکہ کو پڑھنے سے پہلے ہم لوگ تھوڑا سا سورہ آل عمران کو بھی دیکھ لیتے ہیں، جو کہ بہت پہلے ہم پڑھ چکے ہیں. دوبارہ سے اس کو دیکھتے ہیں تو انشاءاللہ بات بہت اچھے سے واضح ہوگی. جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت مبارکہ 93 میں ان کے بارے میں بتا رہے ہیں، وضاحت کر رہے ہیں. کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسه من قبل ان تنزل التوراۃ قل فأتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین. یعنی کہ تمام کھانے بنی اسرائیل کے حلال تھے، بنی اسرائیل کے لیے تمام کھانے حلال تھے، سوائے اس کے کہ جو اسرائیل نے اپنے لیے خود ہی حرام کر لیے. اسرائیل سے مراد یعقوب علیہ السلام ہیں، جیسا کہ ہم نے اس کی تفسیر میں پڑھا تھا کہ یعقوب علیہ السلام کو کچھ امراض لاحق تھے جس کی وجہ سے حکاماں نے پرہیز کے لیے ان کو کچھ کھانے منع کر دیے تھے. ایسا نہیں تھا کہ وہ ہمیشہ ہی حرام قرار دیے گئے تھے، کیونکہ انسانی صحت کے لیے بعض اوقات انسانی مزاج کے لیے کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ وقتی نقصان دہ ہوتی ہیں، اور اس وقت جو معالج ہوتے ہیں پھر وہ پرہیز بتاتے ہیں کہ یہ چیزیں آپ کے لیے سوٹیبل نہیں ہیں، تو کچھ عرصے کے لیے یہ چیزیں آپ اپنے کھانے سے ہٹا دیں. تو پھر وہ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہوتی، بلکہ وقتی علاج کے لیے ان چیزوں سے پرہیز کیا جاتا ہے. لیکن جو چیزیں یعقوب علیہ السلام نے پرہیز کیا تو بعد میں جو بنی اسرائیل تھے انہوں نے ہمیشہ کے لیے اس کو اپنے اوپر حرام کر لیا. اور پھر اس کے بعد یہ لوگ مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو طعن و تشنیع کرتے کہ یہ چیزیں تو حرام کردہ چیزوں کو تم نے اپنے لیے حلال کیا ہے، ان چیزوں کو تم استعمال کرتے ہو. تو اس چیز کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وضاحت کر دی کہ جس دور کی تم بات کر رہے ہو وہ دور یعقوب علیہ السلام کا تھا. اس کے بعد پھر تمہاری ہدایت کے لیے تورات نازل کی گئی. اب تورات کے اوراق پلٹ کے دیکھو، تورات ہمارے سامنے لاؤ تو اس میں سے دکھاؤ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہاری جو چیزیں حرام کردہ ہیں، جن کو تم کہتے ہو کہ یہ چیزیں حرام ہیں، تورات میں کچھ ایسا حکم نازل کیا ہے یا ان چیزوں کا ذکر ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو تورات کو کھول کر دکھاؤ، پڑھو اس کو، جہاں اس کا ذکر ہے وہ ہمیں پڑھ کے دکھاؤ، سناؤ.
پھر ساتھ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈانٹ بھی پلا دی فمن افترا علی اللہ الکذب، جو اس کے بعد بھی اللہ پر جھوٹ باندھے، فاولئک هم الظالمون، تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں، کیونکہ ان کے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں تھی، تورات میں ایسا کوئی حکم نہیں تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ تم ضدی لوگ ہو، تمہارے اندر ہٹ درمی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو ایسی کوئی چیزیں نازل نہیں کی، تم اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہو، تو پھر تمہارے ظالم ہونے میں کوئی شک باقی نہیں ہے۔ اب مزید اپنے لیسن کی طرف آتے ہیں۔ جب ان لوگوں نے ہٹ درمیاں دکھائیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا، بطور سزا ان پر کچھ حلال کردہ جانور جو کہ وہ روز مرہ کھایا کرتے تھے، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتے تھے لیکن ناشکری کرتے تھے اور طرح طرح سے اللہ کی طرف ایسی باتیں منسوب کرتے جو اللہ نے نہیں حکم دی، پھر اللہ نے بطور سزا ان کو کہہ دیا کہ یہ چیزیں تمہارے اوپر حرام ہیں، اب ان کو تم نہیں کھا سکتے۔ لیکن یہ لوگ اپنی روش پہ قائم رہے، انہوں نے ہیلا سازی سے ان چیزوں کو اپنے استعمال میں لائے۔ تو دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَعَلَى الَّذِينَ حَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ، اور یہودیوں پر، اور کیا فرمایا، اوپر ان لوگوں کے جو یہودی بن بیٹھے۔ کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے نہ تو یہودیت نازل کی ہے اور نہ کوئی ایسا مذہب نازل کیا ہے اسلام کے علاوہ، بلکہ یہ یہودی خود ہی بن بیٹھے تھے۔ تو ان پہ کیا کیا، حرام کر دیا اللہ نے، حرمنا حرام کر دیا ہم نے کل ذی ظفر ہر ناخن والے جانور، ومن البقر اور گایوں میں سے، والغنم اور بکریاں، حرمنا حرام کر دی ہم نے علیہم شحومہما، پہلی بات کہ ہر ناخن والے جانور تھے وہ بھی حرام کر دیے، اور بکری اور گایوں میں سے ہم نے ان کی جو چربیاں تھیں وہ حرام کر دیں۔ یاد رہے کہ چربی انسانی صحت کے لیے بہت ہی ضرورت مند ہے، بہت ضرورت اس کی رہتی ہے انسانی صحت کے لیے۔ چربی ایک بہت مین کردار ادا کرتی ہے، لیکن ہم لوگوں کو اس کی کیا قدر، ہم لوگ تو آج طرح طرح کے کوکنگ آئل کھانے کے عادی ہو چکے ہیں، جو دیسی چیزیں ہیں وہ ہم نے چھوڑ دی ہیں جو انسانی صحت کے لیے بہت اچھی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ چیزیں ان پہ بطور سزا حرام کی، تو کیا فرمایا کہ وہ تھوڑی بہت ان کے لیے جائز تھی، الا ما حملت ظہورہما، جو ان کی پشتوں پہ لگی ہوتی، جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہے بیڑ کی چکی سی ہوتی ہے، پیچھے تھوڑی سی وہ اس کی دمچی ہوتی ہے، دمچی کے گردا گرد چربی کی تہ ہوتی ہے، تو ہو سکتا ہے وہ ان کے لیے چربی حلال ہو۔ اب الحوایا جو انتریوں میں لگی ہوتی، کہ جو انتریوں میں بعض اوقات جانوروں کے چربی تھوڑی بہت ہوتی ہے تو وہ استعمال کر سکتے تھے، ورنہ باقی جو سارے جانور کے اندر چربی ہوتی تھی، بہت زیادہ چربی بعض اوقات نکلتی ہے، تو وہ ان کو استعمال کرنا حرام تھا۔ او مختلط بعظم، یا جو ہڈی کے اندر تھوڑی بہت رچی بسی ہوتی تو وہ ان کے لیے جائز تھی، لیکن اس کے علاوہ تمام چربی ان پہ حرام کر دی گئی تھی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ساتھ ہی فرما رہے ہیں ذالک جزیناہم ببغیہم، یہ بدلہ دیا تھا ہم نے ان کو ان کی سرکشی کی وجہ سے، ان کی ہٹ درمی کی وجہ سے، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، بے شک ہم تو ہمیشہ ہی سچ بولنے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو قائم کردہ قانون ہیں ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان کے لائق ہے کہ وہ سچ ہی فرماتے ہیں، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک اور مقام پہ فرماتے ہیں فَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، کہ اللہ سے بڑھ کر بات کا سچا کون ہو سکتا ہے۔ اب تھوڑا سا مزید دیکھ لیتے ہیں کل ذی ظفر سے کیا مراد، جیسا کہ اونٹ، شتر مرغ، بطخ، یعنی کہ ہر وہ جانور یا پرندہ جس کی انگلیاں پھٹی ہوں وہ ان کے لیے حلال تھی۔ اس کے علاوہ تمام جو ناخن والے جانور تھے وہ ان پہ حرام تھے۔ یہ آپ خود بھی اس میں مشاہدہ کر سکتے ہیں، ریسرچ کر سکتے ہیں۔ کچھ ایسے پرندے یا جانور ہوتے ہیں کہ جن کے پنجے جو ہوتے ہیں وہ ان کے اندر کچھ ہلکی سی جلی ہوتی ہے، کہ جو انگلیاں ان کی جڑی ہوتی ہیں، الگ الگ نہیں ہوتی۔ تو عموماً پرندے یا جانور ان کی جو انگلیاں ہوتی ہیں، ان کے جو پنجے ہوتے ہیں وہ الگ الگ ہوتے ہیں، جڑی ہوئی نہیں ہوتی۔ سب جانوروں پرندوں کے اندر انگلیاں وہ جلی کے ساتھ چپکے نہیں ہوتے۔ پھر مزید انہوں نے کیا کیا کہ جو چربی ان کو حرام قرار دے دی گئی تھی، انہوں نے کیا کیا کہ اس کو پگھلایا اور اس کو بیچ کر اس کی قیمت کھا گئے۔ اس کا ذکر حدیث مبارکہ میں بھی امام بخاری اپنی صحیح بخاری میں بارہا لائے ہیں۔
یعنی کہ یہود نے ہیلا سازی کے ساتھ اس چربی کو بھی حلال کر لیا اپنے لیے، یعنی کہ چربی ڈائریکٹ تو انہوں نے نہ کھائی، لیکن اس کو پگھلا کر، اس کو بیچ کر، اس کی جو قیمت تھی، اجرت تھی، وہ اس کو اپنے استعمال میں لے آئے۔ تو اس طرح انہوں نے ہیلا سازی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی، اپنی جو سرکشی تھی اس پہ ڈٹے رہے، اپنی جو روش تھی اس پہ قائم رہے۔ تو یہ بتانے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ جو چیزیں انہوں نے کی، جو کام انہوں نے کیے، ان کو سزائیں دی گئیں، تو یہ کام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کرنے، کیونکہ ان کو ایک خاص اعزاز حاصل ہے، ایک خاص اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منصب عطا کیا ہے، امت وسط کا لقب دیا ہے، تو یہ اپنی پہچان برقرار رکھیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہ آج ہم لوگوں نے بھی بہت سارے ایسے فلسفے قائم کر کے اپنے لیے جو حرام کردہ چیزیں تھیں اس کو اپنے لیے حلال جائز قرار دے لیا، کہیں اس کو جدت کے نام پہ، کہیں ماحول کے اثر میں آ کر، وغیرہ وغیرہ۔ تو اپنا ہم سب جائزہ لیں گے کہ کہاں کہاں ہم ہیلا سازی کے ساتھ اپنے لیے حلال کر لیتے ہیں جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع کیے ہیں۔ آج کے لیے اتنے کافی ہے، یہ ہم لوگ تفسیر آیہ مبارکہ 146 تک کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ تو آج جمعہ ہے، جمعہ مبارک کی سنتیں پورے کیجئے گا۔ اور بعض اوقات ہمارے معاشرے میں یہ بہت زیادہ اسپیشلی سوشل میڈیا پہ پوسٹنگ کی کثرت کی جاتی ہے جمعہ مبارک کہنے کی۔ اگر ہم اوورآل کہہ لیتے ہیں جمعہ مبارک تو اس میں حرج نہیں، لیکن اگر ہم جمعہ کی مبارک اسپیشلی دیتے ہیں تو یہ چیز اہل علم کے نزدیک بدعت میں شمار ہوتی ہے، کیونکہ صحابہ کرام کا یہ طرز عمل نہیں تھا۔ تو اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اسے ایوائڈ کیجئے۔ اور بہت معذرت کہ کل بھی سارے دن آپ لوگوں کو لیسن ارسال نہیں کیا گیا، پھر کوشش کے باوجود رات کو بھی نہیں آپ کو لیسن ارسال کر سکے، تو اس کے لیے پھر بار بار معذرت۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اس کے علاوہ جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے جو قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، تو اس میں اسپیشلی بیماروں کے لیے دعائیں، شفا کی دعا، اور اس کے علاوہ جو فوت شدگان ہیں، صحیح العقیدہ وفات پا گئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جا ملے، ان کی بخشش کی دعا۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔